الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بنیشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث غريب صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت بنیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو کسی پیالہ میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو اس کے لیے پیالہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں قصعہ پیالہ، قصعہ کہتے ہیں پیالے کو، پیالے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اکیلا آدمی اکثر پیالے میں کھاتا ہے۔ آج کل تو پلیٹیں آ گئی ہیں، ایک ہی بات ہے، تو پیالے میں عام طور سے وہ اکیلا کھاتا ہے۔ بڑے برتن میں جیسے تھال ہوتا ہے، ٹرے جسے کہتے ہیں، یا بہت بڑی تھالی یا پرات جسے کہتے ہیں، جو بڑے بڑے فنکشنوں میں گاؤں میں خاص طور سے ایک ہی پرات میں لایا جاتا ہے کھانا، تو اس میں بڑے برتن کہہ لیں تو بڑے برتن میں جماعت کھاتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ کھاتے ہیں۔ اکیلا کھانے والا اگر چھوڑے تو اسے چاہیے کہ اتنا چھوڑے کہ دوسرا شخص کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے۔ کھانا جھوٹا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے، یہ جھوٹا نہیں ہوتا، یہ لوگ غلط روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی بلکہ شفا ہوتی ہے، حدیثوں میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اتنا پیالے میں چھوڑے، اگر اکیلا کھا رہا ہے تو وہ کوئی دوسرا شخص کھا سکے تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ اگر اتنا نہیں چھوڑتا، وہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا کھا لے، تو پیالہ پھر خوب صاف کر دے۔ یہی حکم ہر کھانے کا ہے، جیسے چاول ہے، سالن ہے، دلیا ہے، کوئی بھی کھانے والی چیز ہے، اس کے لیے ہے کہ پلیٹ کو، پیالے کو صاف کرے۔ حدیث پاک بالکل ظاہری معنی پر ہے، تعویل وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ہیر پھیر کی ضرورت نہیں۔ واقعی پیالہ ایسے کھانے والے کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ اس میں برتن کی صفائی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اب دلیل تمہیں کیا چاہیے؟ کیونکہ پیالے کی، برتن کی صفائی ہو جاتی ہے، پھر اس میں کھانے کا ادب ہوتا ہے، کھانے کی بے حرمتی نہیں کی جاتی، کھانے کو برباد نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کھانا برباد نہیں ہوتا، کھانے کو بربادی سے بچایا جاتا ہے، بچانا ہے۔ برتن میں اگر کھانا چھوڑا جائے تو اس میں کیڑے مکوڑے، مکھیاں بھی بن بناتی رہتی ہیں، بھٹکتی رہتی ہیں، ادھر پھرتی رہتی ہیں، بن بناتی رہتی ہیں۔ کھانا ایک تو کراہت آتی ہے، دوسرا وہ جراثیم شامل کر دیتی ہیں۔ پھر اگر دھو بھی دیا جائے تو کھانا نالیوں میں جاتا ہے، گندگیوں میں دھو کر پھینک دیا جاتا ہے، جس سے اس کی سخت بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کھانا بھی اگر چھوڑا جائے، ایک شخص اگر تھوڑا سا کھانا بھی برباد کرے، تو اس میں سب کے اگر کھانے اس طرح اکٹھے کیے جائیں تو ایک شہر کئی من کھانا کھا سکتا ہے، تو کئی من ایک شہر کا کھانا برباد ہوتا ہے۔ تو غرضے کے برتن چاٹنے میں
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان جاری کیا ہے بڑی عزیزان گرامی حکمتیں ہیں. پھر کھانا میں برکت بھی ہوتی ہے انگلیاں چاٹنے سے، جیسا کہ ہم نے پچھلے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انگلی بھی چاٹو اور برتن بھی چاٹو. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انگلی میں برکت ہے یا پلیٹ میں برکت ہے. تو اگر انگلی میں برکت ہے تم نے اس کو نہیں چاٹا، دھو دیا ہے یا پونچھ لیا ہے، تو کھانا تو تم نے ڈنگروں کی طرح پیٹ میں ڈال لیا ہے، لیکن برکت تو ہے وہ بگھا دی ہے، برکت تم سے گئی، دور ہو گئی. اسی طرح اگر پلیٹ میں برکت تھی تو تم نے اگر اس کو نہیں چاٹا انگلی سے تو وہ کھانا جو ہے برکت تو چلی گئی. اگر اس میں برکت تھی، تم نے جانوروں کی طرح ڈنگروں کی طرح پیٹ بھر لیا ہے تو اس سے برکت تمہاری گھر سے اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو تازہ رکھنے، زندہ رکھنے کی، اجاگر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.